سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. یہ سورہ یاسین شریف کی 36ویں آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام چیزوں کے جوڑے پیدا فرمائے ہیں جو زمین کے اندر اگتی ہے اور جو تمہاری جانوں کے اندر ہے اور جس کو وہ لوگ نہیں جانتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان چل رہا ہے. اس آیت میں اللہ کی قدرت کی ایک عجیب نشانی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے جوڑے بنائے ہیں. جوڑوں کا مطلب ہوتا ہے نر اور مادہ، مرد اور عورت، میل اور فیمیل. ہر چیز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑے پیدا فرمائے. اب ہم کو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم انسان ہیں. ماشاءاللہ انسانوں کے اندر جو جوڑے ہیں کہ ایک طرف مرد ہے ایک طرف عورت ہے، یہ جوڑے تو ہماری سمجھ میں آسانی سے آ جاتے ہیں. اور یہ جوڑوں کا پیدا کرنا یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے. ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم انسان ہیں، مرد ہیں، اور ہمارے لیے ہماری جوڑوں یعنی بیوی اللہ نے کسی اور جانور میں سے بنائی ہو، شیر میں سے، چیتے میں سے، گھوڑے میں سے. ایسا نہیں کیا، بلکہ انسان میں سے اللہ نے مرد بنائے اور انسان ہی میں سے اللہ نے عورتیں بھی پیدا فرمائے. یہ جو جوڑوں کا نظام ہے یہ اور جانوروں میں بھی ہے. شیر اور شیرنی، گھوڑا اور گھوڑی، ہاتھی اور ہاتھن. پرندوں کے اندر بھی یہ نظام ہے. کبوتر ہے، کبوتری ہے. چڑیاؤں کے اندر بھی یہ نظام ہے. بلکہ زمین کے اندر جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں ان کیڑوں کے اندر بھی جوڑ کا نظام ہے کہ چیونٹیوں کے اندر مرد بھی ہوتی ہے عورت بھی ہوتی ہے. سانپ بچھو کے اندر جو زہریلے جانور ہیں اس کے اندر بھی میل ہے اور فیمیل ہے، مذکر ہے، مرد ہے اور عورت بھی ہے، اس کے اندر بھی ہے. بلکہ ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے جو قرآن کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا مما تنبت الارض، زمین کے اندر جو چیزیں اگتی ہے، اگنے والی چیز یعنی درخت، بیل، اس کے اندر بھی اللہ نے جوڑے پیدا فرمائے. یہ پپیتے کے متعلق ایک دم پکی بات ہے کہ جہاں پپیتوں کی باڑی ہوتی ہے اگر پوری باڑی کے اندر صرف نر یعنی میل ہی میل پپیتوں کے درخت ہو تو وہاں پپیتے بڑے نہیں ہوتے
اور پکتے بھی نہیں ہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے پپیتے ہو کر کے گر جاتے ہیں۔ باڑی کے اندر پپیتے اسی وقت بڑے بھی ہوں گے اور اسی وقت وہ پکیں گے، جبکہ کچھ درخت ایسے ہو کہ وہ میل ہو اور کچھ فیمیل ہو، مرد ہو عورت ہو۔ یہی حال ہے کھجور کے اندر بھی، کہ کھجور کی جہاں باڑیاں ہوتی ہے وہاں پر بھی کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مرد ہے اور کچھ درخت ایسے ہیں کہ وہ عورت ہے۔ کھجوروں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان درختوں کے اندر ملن کیسے ہوتا ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہے کہ جو درخت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مرد والی قوت رکھتے ہیں، اس کے اوپر سے چھوٹے چھوٹے باریک باریک ذرے ریزے اڑ کر کے وہ درخت جو فیمیل ہے، عورت کی طاقت رکھتے ہیں، اس کے اوپر اڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو مرد کے درخت کے اوپر سے، مردانہ درخت سے چھوٹے چھوٹے باریک ذرات اڑ کر کے عورتوں والے درخت کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ اس طرح دونوں کا ملن ہوتا ہے اور پھر کھجوریں پکتی ہیں، پپیتے بھی پکتے ہیں، اور جو دوسری سبزیاں ہیں اور دوسرے اور پھلدار درخت ہے، اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے جوڑے پیدا فرمائے۔ میرے بزرگوں، یہ بات تو قرآن کریم نے 1400 سال پہلے دنیا کے لوگوں کو بیان کی۔ جو آج جدید سائنس ہے، آج کل کا جو وگنان ہے، اس کا ریسرچ ان سب چیزوں کو مان رہا ہے کہ جس طرح انسانوں میں، جانوروں میں، پرندوں کے اندر میل اور فیمیل ہوتے ہیں، مرد اور عورت ہوتے ہیں، اس طرح دنیا کے درختوں کے اندر بھی میل اور فیمیل ہے۔ یہ آج کا سائنس بھی اس بات کو تسلیم کر رہا ہے۔ تو یہی فرق ہے قرآن میں اور سائنس کے اندر، کہ سائنس ریسرچ کے بعد دنیا کے سامنے ڈکلیئر کرتا ہے، اور قرآن کی شان یہ ہے کہ جو چیزیں ابھی انسان کی سمجھ میں بھی نہیں آئی، وہ خدا کے غیبی خزانوں سے لے کر کے دنیا کے لوگوں کے سامنے وہ اعلان کرتا ہے۔ یہ خدا کے غیبی خزانوں کی باتیں ہیں، اور اتنے طویل زمانے کے بعد اب دنیا قرآن کی باتوں کو ماننے کے اوپر مجبور ہو رہی ہے۔ اس لیے جیسے جیسے سائنس آگے بڑھ رہا ہے، ایسے ایسے قرآن کی باتیں دنیا کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے، اور لوگ قرآن کریم کو مجبور ہو کے بھی مان رہے ہیں۔ ازواج کی ایک تفسیر اقسام سے لکھی گئی ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کی چیزیں بنائی۔ دیکھیے، ہم مرد ہیں تو مرد کے اندر کسی کا مزاج ایسا ہے کہ نرم مزاج ہے، کسی کا مزاج ہے کہ وہ بڑا سخت مزاج کا ہوتا ہے، کسی کے مزاج کے اندر خشکی ہوتی ہے، کسی کے مزاج کے اندر خوشی اور سری ہوتی ہے، کسی کے مزاج کے اندر خوشی ہی خوشی ہوتی ہے، بہت سو کے مزاج ہوتے ہیں کہ ہمیشہ غم زدہ ہی رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھلوں کے اندر بھی کسی پھل کو دیکھ لو تو ٹھنڈا ہے، کوئی پھل گرم ہے، رات دیکھ لو اس میں اندھیرا ہے، دن دیکھ لو اس کے اندر اجالا ہے۔ تو تمام چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسمیں پیدا فرمائی، الگ الگ قسم کی چیزیں پیدا فرمائی۔ ابھی آم کی موسم آئے گی تو اس میں بھی آپ درجے دیکھیں گے کہ کوئی مٹھاس کے اندر بہت اونچے درجے کے اوپر،
کوئی مٹھاس کے اندر بالکل نیچے درجے کے اوپر، کوئی مٹھاس کے اندر درمیانی درجے کے اندر، تو کوئی ہائی شوگر ہے، کوئی لو شوگر ہے اور کوئی میڈیم شوگر ہے۔ جیسی جیسی انسان کی چوائس ویسے انسان جو ہے اس کو استعمال کرے۔ کیسا اللہ کا ایک غیبی نظام ہے میرے بزرگوں، کہ جن کو زیادہ میٹھا کھانے کا شوق ہے ان کے لیے اللہ نے زیادہ میٹھے آم تیار فرمائے، جن کو کم میٹھا کھانا ہے ان کے لیے کم مٹھاس والا اللہ نے بنایا، جس کو درمیانی شوگر جلدی ہے ان کے لیے درمیانی قسم کے اللہ نے بنائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی شان ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ قسمیں بنائی۔ اور آگے جو ایک بات قرآن نے فرمائی وہ بڑی عجیب ہے، جو آج بھی ہماری عقل سے باہر ہے۔ وہ کیا؟ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ تم جانتے نہیں ہو لیکن اس کے اندر بھی ہم نے جوڑے بنائے ہیں۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ جنگل، ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس میں تو کیا جوڑے ہوں گے، لیکن قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی دنیا کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم کو پتہ نہیں چلا، اب تک ہمارا ریسرچ، ہماری تحقیق وہاں تک پہنچی نہیں، حالانکہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے پیدا فرمائے۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا، جیسے جیسے نئی نئی مشینیں ایجاد ہوگی، ایسے ایسے اس کی باتیں سامنے آئے گی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کی بات ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت کی ایک نشانی رات ہے کہ ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، پس وہ لوگ اندھیروں کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر اصل جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس لیے دیکھو ابھی یہ جو روشنی ہے، اس روشنی کو ختم کرنا ہو تو بہت آسان ہے، ساری لائٹیں بجھا دو تو روشنی ختم ہو جائے گی اور اندھیرا ہو جائے گا۔ اندھیرا کرنے کے لیے کسی چیز کی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے، اندھیرا خود بخود ہو جاتا ہے۔ جبکہ روشنی کرنی ہو تو اس کے لیے لائٹ جلاؤ، موم بتی جلاؤ، چراغ جلاؤ، ماچس جلاؤ، کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، کچھ لگانا پڑتا ہے، کچھ جلانا پڑتا ہے، تب جا کے روشنی ہوتی ہے۔ اور اندھیرے کے لیے کسی چیز کو جلانا نہیں پڑتا ہے۔ اس دنیا کے اندر سمجھو کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت سے سورج کو بھیجتے ہیں اور یہ سورج آ کر کے پوری دنیا پر سے اندھیریوں کو مٹا دیتا ہے اور پوری دنیا کے اندر روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے، اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے۔ پھر جب شام کا وقت ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی دن کی روشنی کو کھینچ لیتے ہیں۔ جب دن کی روشنی اللہ کھینچ لیتے ہیں تو پھر اندھیرا چھا جاتا ہے اور بالکل رات اندھیری ہو جاتی ہے۔ تو جب تک خدا نے دین کا اجالا رکھا وہاں تک رات غائب رہی، جیسے خدا نے دن کا اجالا کھینچ لیا فوراً پوری دنیا کے اندر اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، اس کے اندر ایک سمجھنے کی بات ہے کہ جہالت کی اندھیریوں کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، اور دین کی روشنی حاصل کرنی ہو تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے رات کے اندھیرے کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا، اور دن کی روشنی کے لیے یا تو سورج لاؤ
یا چراغ جلاؤ یا لائٹ جلاؤ، بالکل ایسا ہے کہ اگر ہم دین کا علم نہیں سیکھیں گے جہالت خود بخود آ جائے گی اور جہالت کا اندھیرا خود بخود آ جائے گا. لیکن علم کی روشنی اگر لینی ہو، علم کا نور اگر لینا ہو، خدا کے دین کی روشنی اگر حاصل کرنی ہو تو اس کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑے گا، اپنا وقت لگانا پڑے گا. یہ جو ماشاءاللہ آپ حضرات ہر پیر کو اپنا وقت خرچ کرتے ہو، یہ بھی دین کی روشنی حاصل کرنے کے لیے، دین کے علم کا نور حاصل کرنے کے لیے. باقی جہالت کے لیے آپ کو کچھ خرچ کرنا نہیں پڑتا. بھائی اپنے بچوں کو مدرسے میں نہ بھیجو، جاہل بنے گا. اپنے بچوں کو استاد کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے نہ بھیجو، جاہل بنے گا. جہالت کی اندھیری اس کی زندگی میں آئے گی. لیکن اگر اسی بچے کو دین کی روشنی لینی ہو تو آپ کو اس کو مدرسے بھیجنا پڑے گا، وقت خرچ کرنا پڑے گا، اور ہو سکے تو فیس کا خرچہ کرنا پڑے گا. بالکل اس دنیا کے نظام کا بھی یہی حال ہے کہ اندھیریوں کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، اور روشنی لانے کے لیے یا تو سورج کی روشنی یا چراغ کی روشنی یا ایک موم کی روشنی یا لائٹ کی روشنی، کوئی بھی روشنی لانی پڑے گی. تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک زبردست نشانی ہے کہ اللہ اندھیری رات کے اوپر سورج کو بھیجتے ہیں، دن کے اجالے کو بھیجتے ہیں. جب دن کا اجالا آتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، اور جب دن کا اجالا چلا جاتا ہے تو پھر اندھیرا چھا جاتا ہے. اسی لیے آج بھی دنیا کے اندر بعض ملک ایسے ہیں کہ وہاں 6 مہینے تک اندھیرا رہتا ہے. 6 مہینے تک سورج نہیں نکلتا، بلکہ بالکل اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے، رات ہی رات رہتی ہے 6 مہینے تک. اور پھر جب دن نکلتا ہے تو 6 مہینے تک دن ہی دن رہتا ہے. 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات. اب آپ سوچیں گے کہ ایسی جگہ کے اوپر ہم نماز کیسے پڑھیں جب 6 مہینے کا رات، 6 مہینے کا دن، اور روزہ کیسے رکھیں، زکوٰۃ کیسے دیں، حج کیسے ہم ادا کریں؟ تو جب اس علاقے کے اندر جماعت میں جانے کا ارادہ ہو یا اس علاقے میں مکان خریدنے کا ارادہ ہو، تب مسئلہ پوچھنا، انشاءاللہ اس کا مسئلہ تب میں بتلا دوں گا. ہمارے مفتیان کرام نے ایسے ملکوں کے لیے سارے مسائل لکھے ہیں، نماز کیسے پڑھنی وہاں پر، کیسے وہاں روزے رکھنے، کیسے وہاں زکوٰۃ دینی، اس کا پورا ایک نظام ہے ایسے ممالک کا. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اور سورج چلتا رہتا ہے اپنے ٹھکانے کے اوپر، اور یہ اندازہ مقرر ہے زبردست جاننے والے اللہ کی طرف سے. یہ اتنا بڑا سورج، کبھی ہم نے اس کے اوپر غور کیا کہ روزانہ صبح کے اندر نکلتا ہے اور روزانہ شام کو یہ ڈوب جاتا ہے. روزانہ اس کی رفتار چلتی رہتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آج سورج نے یہ اعلان کیا ہو کہ میں کل ہڑتال کروں گا. کبھی سنا ایسا؟ جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری خدمت کے لیے مقرر کیا ہے، اور یہ برابر انسانوں کی خدمت کر رہا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ویکیشن پر جائے، ہالیڈے منانے کے لیے جائیں، چھٹیاں منانے کے لیے جائیں. اور میرے بھائیوں، حقیقی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ سورج کے اوپر سے، یہ چاند کے اوپر سے اگر ہم عبرت حاصل کریں کہ یہ کیسے ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کبھی یہ چھٹی اور ویکیشن نہیں کرتے. معلوم ہوا کہ جو اللہ کے حقیقی بندے ہوتے ہیں ان کے لیے کبھی دنیا کے اندر چھٹی اور ویکیشن آتی نہیں ہے. ان کے لیے کبھی ویکیشن نہیں، کبھی چھٹی نہیں. اس لیے حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر ارشاد فرمایا کرتے تھے. حضرت نے اپنی آپ بیتی میں کئی جگہوں پر
فضائل اعمال میں بھی کہیں پر ہے یہ شعر. حضرت فرماتے تھے مکتبہ عشق کے انداز نرالے دیکھے، مکتبہ عشق کے انداز نرالے دیکھے، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. بھائی سبق یاد کرنے والوں کو چھٹی نہیں ہوا کرتی، اسے تو پوری زندگی کام کرنا ہی کرنا ہے. اس کی چھٹی کب ہوگی؟ جس دن اس کا جنازہ اٹھے، سمجھو اب تمہاری چھٹی ہو گئی. اب ہالیڈے اور ویکیشن کے دن شروع ہوئے. باقی جب تک جنازہ نہ اٹھے، جب تک بدن کے اندر روح ہے، وہاں تک میرے دوستوں مومن کے لیے نہ ویکیشن ہے، نہ چھٹیاں ہیں، نہ اس کے لیے ہالیڈے ہے. اس کو تو پوری زندگی شریعت کے احکام کو کرتے ہی جانا ہے، کرتے ہی چلنا ہے. اس میں کبھی چھٹی آتی نہیں ہے. اسی لیے ہم نے اللہ والوں کو دیکھا کہ بھائی جمعرات جمعہ کی چھٹی آئی مدرسے کی، لیکن یہ ہے کہ بھائی دین کے لیے وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، وہاں یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. ان کا شیڈیول بنا ہی ہوتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ مومن کے لیے دنیا کے اندر چھٹی اور ویکیشن نہیں ہے. اصل ویکیشن تو آئے گا آخرت کے اندر جانے کے بعد، اور وہاں جا کر کے مومن کو مزے اڑانے ہیں، اور وہاں جا کر کے عیش اور راحت کرنا ہے. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ رات دن سفر کرتے ہیں، کچھ آرام کے لیے بھی دن خالی رکھے، آج یہاں کل وہاں. تو فرمایا کہ بھائی ابھی یہ دنیا کی زندگی ہے، جو کرنا ہو اس دنیا کے اندر کر لو، باقی جب قبر کے اندر جائیں گے تو حقیقی آرام تو انشاءاللہ قبرستان میں ملے گا. یہ دنیا آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے. حقیقی آرام تو ملے گا ایمان والے کو کہاں پر؟ قبرستان پہنچ کر کے. اور وہاں جا کر کے جو آرام ملے گا وہ آرام کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. وہ ہمیشہ کا آرام، ہمیشہ کا سکون، ہمیشہ کا چین اور ہمیشہ کی راحت وہاں جا کر کے ملے گی. تو یہ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف برابر چلتا رہتا ہے. اب سورج کا ٹھکانہ کون سا؟ تو ایک مطلب تو آیت کا یہ بیان کیا گیا کہ سورج کے ٹھکانے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک یہ سورج برابر چلتا رہے گا. قیامت تک برابر اپنی ڈیوٹی اور اپنی ذمہ داری یہ سورج ادا کرتا رہے گا. جس دن سورج اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ دے گا وہی دن قیامت کا دن ہوگا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ یہ سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے اور جا کر کے مغرب کے اندر ادھر پشچم دشا کے اندر جا کر کے ڈوب جاتا ہے. ایک دن اپنی عادت کے مطابق یہ جا کر کے ڈوب جائے گا اور پھر اللہ کا حکم ہوگا کہ تو جہاں ڈوب گیا ہے وہیں سے دوبارہ تو نکل جا. جہاں تو ڈوبا وہیں سے تو دوبارہ نکل جا. بس یہ ڈوبا پشچم میں جا کر کے اور فوراً اللہ کے حکم سے دوبارہ نکلے گا. اب یہ قیامت کی سب سے بڑی آخری نشانی ہوگی. آخری نشانی سب سے بڑی. جب سورج ادھر سے نکل آوے اس کے بعد کوئی آدمی مسلمان ہوئے اس کے اسلام کو اللہ قبول نہیں فرمائیں گے. کوئی گنہگار توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے. اور یہ بات ہے کہ سورج کے ادھر سے نکلنے سے پہلے جو ایمان لے آیا، جس نے توبہ کر لی، جس نے اچھے اعمال کر لیے، اللہ ان سب کو قبول کریں گے. لیکن ایک مرتبہ جب سورج ادھر سے نکل آیا اس کے بعد اللہ نہ توبہ قبول کریں گے، نہ ایمان قبول کریں گے، نہ اعمال قبول کریں گے. اور ابھی ایک دم نئی سائنس کی جو تحقیق ہے، ایک دم نئی، ابھی چند دنوں پہلے اخبار میں آیا تھا کہ اب سائنٹسٹ لوگ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ ایسا ہوگا
کہ کچھ دنوں کے اندر یہ سورج پشچم دشا کے اندر سے نکلے گا. یہ پاسبل ہے. اس کو سائنٹسٹ لوگوں نے، ویگنانک لوگوں نے مان لیا ہے. اور یہ بات ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے دنیا کے لوگوں کو بتلا کر کے تشریف لے گئے. اور دوسرا ٹھکانہ جو بعض حدیث میں آتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث سمجھو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن سورج کے ڈوبنے کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تھا. تو جب ہم نے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ابو ذر، تم کو معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں ڈوبتا ہے؟ تو صحابہ کی عادت کیا تھی کہ وہ یوں کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. وہ اپنی طرف سے بک بک نہیں کرتے تھے کبھی حضور کی مجلس کے اندر. تو حضور نے یہ سوال کیا کہ ابو ذر، تمہیں معلوم ہے یہ سورج کہاں جا کے ڈوبتا ہے؟ تو فوراً عرض کیا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، یہ سورج، دیکھیے حدیث، یہ سورج روزانہ اللہ تعالی کے عرش کے سامنے جا کر کے سجدہ کرتا ہے. روزانہ، یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں کہ یہ سورج روزانہ اللہ تعالی کے عرش کے سامنے جا کر کے سجدہ کرتا ہے. پھر اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ میں دوبارہ جاؤں دنیا میں، دوبارہ دنیا میں طلوع ہو جاؤں. جب اللہ اجازت عطا فرماتے ہیں تب جا کر کے یہ سورج دوبارہ طلوع ہو کر کے نکلتا ہے. تو روزانہ یہ اللہ کے سامنے سجدے کے لیے جاتا ہے اور جا کر اجازت مانگتا ہے، اور اجازت ملنے کے اوپر یہ طلوع ہوتا ہے. یہ حدیث ہے. اب ایک مسلمان کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ سورج روزانہ اللہ کے عرش کے سامنے جا کے سجدہ کرتا ہے، اجازت مانگتا ہے. حدیث نے فرما دیا، ہمارے لیے ماننا ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، لیکن ہم کو اس حدیث کو ماننا ہے. لیکن اگر آپ لوگ یہ سوال کریں کہ مفتی صاحب یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، حدیث نے بیان کر دیا، ہمارا ایمان ہے کہ حدیث کی فرمائی ہوئی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی، لیکن سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی پہلے زمانے کے لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہوگا، لیکن آج کے زمانے کے اندر بات سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے کہ ہم دنیا کا شیڈیول دیکھتے ہیں کہ بھائی 7:06 پر ہمارے یہاں سورت اور اطراف میں سورج ڈوب گیا. لیکن آگے چلیے تو یہاں سے جب ہم آگے جائیں گے تو ابھی سورج نکلا ہوا ہے، اور آگے جائیے تو وہاں سورج ڈوب گیا لیکن اس سے آگے سورج نکلا ہوا ہے. چنانچہ دنیا شروع ہوتی ہے فیجی سے اور ختم ہوتی ہے سان فرانسسکو کے اندر جا کر کے. اب آپ 24 گھنٹے کا نظام دیکھیں تو کہا فیجی میں سورج نکلا، وہاں سے آگے بڑھا، کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد وہاں رات آ جاتی ہے، ہندوستان میں دن ہوتا ہے. جب ہمارے یہاں رات ہو گئی ابھی، تو ابھی سعودی عرب کے اندر آج کی ابھی مغرب نہیں ہوئی ہوگی، ابھی مغرب کی نماز باقی ہے سعودیہ میں. اور انگلینڈ میں جائیے تو وہاں ابھی عصر کی نماز بھی باقی ہے. انگلینڈ سے آگے چلیے کینیڈا اور امریکہ کی طرف تو وہاں تو ابھی آج کی ظہر بھی باقی ہے. اور آگے چلیے پھر دنیا کے اندر آئیے الٹی طرف تو نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے اندر اس وقت پر فجر کی نماز آئندہ کل کی لوگ پڑھنے کی تیاری کر رہے ہوں گے. آئندہ کل کی فجر کی صبح صادق کی تیاری ہو رہی ہوگی. تو کہا مفتی صاحب یہ حدیث اس لیے سمجھ میں نہیں آتی
کہ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں سورج نکلا ہوا ہے، کہیں پر بھی ڈوبتا ہوا تو نظر آتا نہیں ہے۔ پھر یہ حدیث میں جو یہ فرمایا کہیں پر بھی ڈوبتا ہوا تو نظر آتا نہیں ہے، پھر یہ حدیث میں جو یہ فرمایا گیا کہ روزانہ سورج اللہ کے سامنے عرش کے سامنے جاتا ہے، جا کر کے سجدہ کرتا ہے، تو کب جاتا ہے اور کب آتا ہے؟ اور اس کا مشاہدہ بھی ہم نے بھی کیا۔ ایک مرتبہ پیرس سے تقریباً بالکل دوپہر کے وقت، ظہر کے وقت میں تھوڑا وقت باقی تھا، ورنہ میں وہاں ظہر پڑھ لیتا ایئرپورٹ پر، بالکل دوپہر کے وقت ابھی زوال میں 5-10 منٹ باقی ہوگی اور ہمارا ہوائی جہاز روانہ ہوا۔ تقریباً 11.5 گھنٹے ہوائی جہاز اڑا۔ اس کے بعد میں سینٹرل امریکہ کے ایک ملک میں پہنچا، ابھی ظہر کا وقت باقی تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، ابھی ظہر کا وقت باقی، حالانکہ دوپہر کے وقت میں 11.5 گھنٹے ملا تو آدھی رات ہو جاوے، لیکن جہاز چلتا رہا 11.5 گھنٹے تک، اور وہاں پہنچے کبھی ظہر کی نماز کا وقت باقی ہے، وقت ختم ہوا نہیں تھا۔ میں نے کہا عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت، عجیب اللہ تعالیٰ کی شان، اور اتفاق رمضان کا مہینہ تھا، اتنا لمبا روزہ، تقریباً 20 گھنٹے کے قریب کا رمضان کا وہ روزہ چل رہا تھا۔ تو خیر، تو دنیا کے اندر عجیب ہے اللہ تعالیٰ کی شان۔ اب حدیث کا مطلب سمجھو، یہ جو سورج چلتا ہے اور اللہ کے عرش کے سامنے جا کر کے سجدہ کرتا ہے، تو بھائی سجدہ کرنا ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ انسان کا سجدہ الگ، جانوروں کا سجدہ الگ، درختوں کا سجدہ الگ، پرندوں کا سجدہ الگ۔ قسم ہے اللہ پاک کی، دنیا کی ہر مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، اور ان کا سجدہ الگ الگ طریقے کا ہوتا ہے، الگ الگ قسم کا ہوتا ہے۔ یہ سورج پوری دنیا میں چلتا بھی ہوتا ہے اور سجدہ بھی کرتا ہوا ہوتا ہے، نہ اس کی چال رکتی ہے نہ اس کا سجدہ رکتا ہے، وہ چلتا بھی رہتا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرتا رہتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں جو آپ کو بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی کہ چلے بھی اور اجازت بھی لے لے۔ آپ دیکھیے جب ٹرین چلتی ہے تو آپ کہیں گے کہ ٹرین چل بھی رہی ہے اور ہر اسٹیشن سے اجازت لیتے لیتے چلتی ہے۔ اب ٹرین جب اجازت لیتی ہے تو اسٹیشن پر رکتی نہیں، وہ جو سگنل ہوتے ہیں نا سگنل، تو وہ سگنل اس کے لیے اجازت کی نشانی ہے کہ اگر لال سگنل ہوگا ٹرین رک جائے گی، ہرا سگنل ہوگا ٹرین چلتی رہے گی۔ تو یہ ٹرین چل بھی رہی ہے اور اس کو اجازت مل بھی رہی ہے، جہاں اس کو اجازت ملنا بند ہو گئے فوراً وہ ٹرین رک جاتی ہے۔ تو ایک طرف چال بھی چالو ہے اور دوسری طرف اجازت لینے کا سلسلہ بھی چالو ہے، دونوں سلسلے ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ اس لیے جہاں جہاں گرین سگنل ملتے جائیں گے وہ چلتی رہے گی، رکے گی نہیں، 50 سگنل گزر جائیں گے لیکن وہ چلتی رہے گی۔ تو جب ٹرین چلتی ہے ساتھ میں اجازت بھی چالو ہے، اور جہاں اجازت رک گئی لال سگنل ہو گئے ٹرین رک گئی۔ بالکل سورج کا نظام بھی ایسا ہے کہ وہ چل رہا ہے، اجازت بھی لے رہا ہے، اجازت مل بھی رہی ہے، دونوں کام ایک ساتھ اس کے جو ہے چل رہے ہیں، چلنا بھی چالو اور اجازت کا سلسلہ بھی چالو ہے۔ اور دیکھیے سجدے کا مطلب کیا ہے؟ آدمی اللہ کی کامل فرما برداری کرے، یہ ہے سجدے کا مطلب۔ ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی مکمل فرما برداری کا اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے مکمل فرما بردار بندے ہیں، اس لیے تو ہمارا چہرہ، ہماری پیشانی ہم تیرے سامنے زمین کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ یہ پیشانی جو کسی کے دربار میں نہیں جھکتی وہ تیرے دربار میں جھکتی ہے، ہم تیرے مکمل فرما بردار بندے ہیں۔ تو سجدے کا مطلب ہوتا ہے پوری
فرما برداری کرنا، اور یہ سورج اللہ کے حکم کا پورا فرما بردار ہے، کبھی یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ زبردست جاننے والے اللہ کی طرف سے پورا نظام مقرر ہے۔ بھائی بہت سی مرتبہ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ یہ چیز اچانک ہو گئی، یہ بات یاد رکھنا، اس دنیا میں کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی، یہ ہماری سمجھ کے مطابق اچانک ہوتی ہے، ہماری سوچ کے مطابق اچانک ہوتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں تو وہ بہت پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ وہ یوں ہوگا اور یہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نظام میں کوئی چیز اچانک ہوتی نہیں ہے، یہ ہمارے اعتبار سے اچانک ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ عقیدہ ہم کو سمجھایا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے یہاں پہلے سے مقرر ہے، پہلے سے ٹھہری ہوئی ہے۔ اب آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے بھول سے پانی والا ہاتھ لگا دیا اور نعوذ باللہ ہاتھ چپک گیا، کرنٹ لگ گیا، آدمی مر گیا، یہ اچانک ہو گیا، ورنہ ایسا نہیں ہوتا اگر میرا بھیگا ہوا ہاتھ نہیں لگتا۔ بھائی یہ اچانک کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ کے یہاں یہ مقرر تھا کہ تجھ سے یہ بھول ہوگی اور جو ہے تیری موت ہو جائے گی۔ اسی لیے اچانک جو ہوتا ہے ہمارے اعتبار سے ہوتا ہے، اللہ کے نظام کے اندر کوئی چیز اچانک ہوتی نہیں ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر کے آتا ہے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح۔ یہ چاند جو ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے منزلیں بنائی ہے، جیسے ہمارا گھر ہماری منزل ہے، ایسے چاند کے لیے بھی اللہ نے منزلیں بنائی ہے، اور منزلیں بھی کیسی، الگ الگ منزل۔ اور یہ چاند کم سے کم 28 منزل میں سفر کرتا ہے، 28 منزل کے اندر۔ اب آپ دیکھیں گے ایک مہینے کے اندر 29 دن ہوتے ہیں یا 30 دن ہوتے ہیں، اور چاند ایک دن کم سے کم چھپا ہوا رہتا ہے، بالکل نظر نہیں آتا، کبھی 2 دن چھپ جاتا ہے، یہ تو ہوتا ہے، لیکن ایک دن سے کم چاند جو ہے نہیں چھپا کرتا، کم سے کم ایک دن بھی چاند چھپا ہوا رہتا ہے۔ لہذا 28 چاند کی منزلیں ہیں، اور شروع رات میں چاند کیسا ہوتا ہے، ایک دم پتلا، پھر موٹا ہوتا ہے، پھر موٹا ہوتا ہے، یہاں سے 14 کو پورا چاند ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا چالو ہوتا ہے، گھٹتے 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 جب مہینے کا آخر آتا ہے تو ایک دم پتلا، جیسے کھجور کی لکڑی ہوتی ہے، ایک دم پتلی کمان کی طرح یوں ٹیڑھی اور سیدھی پڑی ہوئی، اس طرح چاند بھی جب مہینے کی آخری تاریخ ہوتی ہے تو ایک دم پتلا اور باریک دوبارہ ہو جاتا ہے۔ جیسے شروع دنوں میں پتلا ہوتا ہے، ایسے مہینے کے آخر کے اندر بھی چاند ایک دم پتلا ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ کون اس چاند کو گھٹاتا ہے، کون اس چاند کو بڑھاتا ہے، کون اس چاند کو پتلا کرتا ہے، کون اس چاند کو موٹا کرتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ چاند، سورج جو ہے چاند کو پکڑتا نہیں ہے، سورج کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور رات کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ دن سے آگے نکل جائے، ہر ایک دائرے کے اندر تیر رہے ہیں۔ دیکھو کبھی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ سورج چلتے چلتے جو ہے آج چاند کو جو ہے پکڑنے کے لیے دوڑا اور جا کر کے اس نے چاند کو پکڑ لیا، اور نہ تو ایسا ہوتا ہے کہ چاند چلتے چلتے جو ہے سورج کو پکڑ لے، تو سورج چاند کو نہیں پکڑتا، چاند سورج کو پکڑتا نہیں۔ یہ اللہ کا ایک غیبی نظام ہے۔ اسی طریقے سے
کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ رات آگے چلی جائے اور دن پیچھے رہ جائے، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھو ہمارے اسلامی اعتبار سے یہ جو ابھی آج کی رات ہے، جس رات میں ہم اس وقت پر قرآن کی باتیں سنتے ہیں، اس کو حقیقت کے اندر تو منگل کی رات کہا جاتا ہے، دن پیر کا، لیکن رات کون سی؟ منگل کی۔ پہلے رات ہوتی ہے، بعد میں دن ہوتا ہے، رات پہلے دن بعد میں۔ یہ اسلامی جنتری ہے، اسلامی نظام ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا بھائی عید کی رات میں عبادت کرو، تو کیا مطلب؟ صبح میں عید کی نماز پڑھنی ہے تو ابھی جو رات ہے اس میں اللہ کی عبادت کرنے کی، تو پہلے رات ہوتی ہے بعد میں دن ہوتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آج دن پہلے آ گیا اور رات جو ہے کل بعد میں آئے گی، کبھی ایسا ہوتا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہے اور خدا تعالیٰ کی ایک غیبی شان ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ یہ دنیا کے اوپر جو پوری خالی جگہ ہے، اس میں چاند بھی ہے، اس میں سورج بھی ہے، جس کو گجراتی میں اوکاش کہتے ہیں، جس کو خلا کہتے ہیں اردو کے اندر، کہ یہ اتنا بڑا خلا ہے، اتنی بڑی فضا ہے، اتنا بڑا جو اوکاش ہے، اتنی بڑی جو ہوا ہے، اس کے اندر چاند اپنی جگہ پر، سورج اپنی جگہ پر، ہر ایک اپنی اپنی جگہ کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہ سورج اور چاند جو ہے نا آسمان کے اندر نہیں ہے، آسمان کے باہر ہے، یہ بھی اس سے معلوم ہوا۔ اس لیے کسی زمانے میں سائنٹسٹوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم چاند پر پہنچ گئے، تو لوگ پریشان ہو گئے کہ چاند پر کیسے پہنچ گئے، چاند تو آسمان پر ہے اور آسمان سے کوئی جا نہیں سکتا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ چاند آسمان کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ چاند آسمان سے نیچے ہے، اور جو چیز آسمان کے نیچے ہے اس کے اوپر جانا پاسبل اور ممکن ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم چاند کے اوپر جا کے آئے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ گئے ہو۔ اور اس زمانے کے اندر بڑا شور بھی ہوا تھا، اور امریکہ والوں نے اپنے سائنس کا، اپنی ٹیکنالوجی کا دنیا کے لوگوں کے سامنے بڑا سکہ منوایا کہ ہم چاند تک پہنچ گئے۔ لیکن شاید آپ میں سے بہت سو کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی، ابھی تقریباً 4 سال پہلے امریکہ کے ایک بہت بڑے ویگنانک نے ایک بک لکھی انگریزی میں، اور اس نے پورا پول کھول دیا کہ امریکہ والوں نے یہ جو چاند پر جانے کا دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ خالی بناوٹی اور جھوٹا دعویٰ تھا، کوئی چاند پہ گیا نہیں تھا۔ یہ تو اس زمانے میں ان کا رشیا سے مقابلہ چلتا تھا، تو رشیا والوں کو ٹیکنالوجی میں نیچا منہ دکھلانے کے لیے انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم چاند کے اوپر جا کر کے آئے۔ یہ خود امریکہ کے ایک سائنٹسٹ نے بک لکھی، اور اس بک کے اندر سے گجراتی میں ترجمہ ہو کر کے غالباً ہر بدھ کو یا ہر سوموار کو 25 یا 27 ہفتے گجرات سماچار میں بھی چھپے تھے۔ میں وہ سارے ہفتے پڑھتا تھا گجرات سماچار کے اندر، وہ انگریزی کتاب کا ترجمہ کسی نے گجرات سماچار میں لکھا تھا، تقریباً 1 سال تک جو ہے اس کا ترجمہ گجرات سماچار میں آتا رہا تھا۔ تو یہ تو ایسی دنیا ہے ویگنانکوں کی، پاگلوں کی طرح، کہ کبھی جو ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے یوں کہتے ہیں اور پھر حقیقت کھل کے سامنے آئے تو سارے ان کے پول ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن جو بات کہتا ہے وہ دنیا کے سامنے ایک دم دو ٹوک اور ایک دم سچی باتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں کبھی وجنان اور سائنس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی اس سے مرعوب اور متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قرآن میں اللہ نے جو علوم بیان کیے ہیں، بڑے بڑے ویگنانکوں کی عقل اس قرآن کے علم کے سامنے جھک جاتی ہے۔ دیکھا آج کی تفسیر کے اندر جو بات آئی کہ درختوں کے اندر بھی اللہ نے جوڑے رکھے ہیں، یہ آج وجنان نے کہا، آج وجنان نے مانا، اور قرآن نے تو 1400 سال پہلے بیان کر دیا۔ اور آگے فرمایا وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں جوڑے ہیں تم کو خبر نہیں، آج تک سائنس کو خبر نہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں بیان فرما دی۔ سورج اور چاند کا نظام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا،
آج تک دنیا کے لوگوں کو وہ نظام سمجھ کے اندر نہیں آیا. تو ایسی ایسی حقیقتیں اللہ نے اس قرآن میں بیان فرما دی جو آج تک سائنٹسٹوں کی عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکی. اسی لیے ایک مسلمان کو کبھی سائنس سے گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ نے اس کتاب کے اندر جو طاقت رکھی ہے، جو علم رکھا ہے، وہ علم دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے اور کسی سائنٹسٹ کے پاس نہیں ہے. اسی لیے حالی مرحوم بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے بہت پیاری بات فرمائی، بہت اچھی بات فرمائی. کہا فلسفیوں سے کھل نہ سکا، نقطہ وروں سے حل نہ ہوا. فلسفی کہتے ہیں وگیانکوں کو اردو کے اندر. فلسفیوں سے کھل نہ سکا، نقطہ وروں سے حل نہ ہوا. وہ راز کملی والے نے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ راز کملی والے نے ایک اشارے میں دکھایا کہ جو چیز دنیا کے بڑے بڑے عقل مندوں کی عقل میں نہیں آئی، وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے اشاروں کے اندر دنیا کے لوگوں کے سامنے بیان فرما دی. اس لیے مسلمان کے لیے تو اللہ اور اس کا رسول، قرآن اور حدیث، یہ سب سے بڑا علم کا خزانہ ہے. اللہ ہمیں اس خزانے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس خزانے